کہ ان کے لیے منو سلوا پکے پکائے بٹیرے آ رہے ہیں، بادل ان پر جو ہے وہ دھوپ سے چھاؤں کر رہے ہیں، زمینوں سے ان کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے جاتے ہیں۔ اے قوم اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ التی کتب اللہ لکم، جس کو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی، اور ان لوگوں کے حالات، ان لوگوں کی قوت اور ان لوگوں کے قلعوں کی مضبوطی، ان کے پاس جو ساز و سامان تھا اس کا ایسا نقشہ کھینچا کہ ساری قوم جو ہے وہ چلا اٹھی۔ آپ جائیں، آپ کا رب جائیں اور ان سے جہاد کریں، ہم تو بھئی یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے اندر جہاد کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 20 میں اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک واقعہ بیان کیا، اور اس میں سے جو ہے وہ ہمیں سبق حاصل کرنے کا درس دیا کہ دیکھو ان کو، پہلوں کو دیکھو اور پھر ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، اس کو دیکھ کر تم عبرت پکڑو اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑو۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم اذکروا نعمت اللہ، اے قوم اللہ کے انعامات کو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، علیکم جو اس نے تم پر کی، اذ جعل فیکم انبیاء، وہ نعمتیں کون سی ہیں کہ اس نے جو ہے وہ تمہارے درمیان پیغمبروں کو بھیجا، انبیاء کو مبعوث فرمایا، وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور تمہیں جو ہے وہ حکمران بنایا، وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں وہ کچھ عطا کیا کہ تم سے پہلے کسی کو عطا نہ کیا گیا تھا۔ وہ کون سی عطائیں اللہ نے بنی اسرائیل پر کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر کی کہ ان کے لیے منو سلوا پکے پکائے بٹیرے آ رہے ہیں، بادل ان پر جو ہے وہ دھوپ سے چھاؤں کر رہے ہیں، زمینوں سے ان کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ تمام نعمتوں کو اللہ کی جو تم پر احسان ہوئے ان کو یاد کرو اے بنی اسرائیل، یہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے قوم اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ التی کتب اللہ لکم، جس کو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور پیٹھ پھیر کر نہ پھرنا، پیچھے مڑنا، فتنقلبوا خاسرین، ورنہ تم نقصان اٹھاتے ہوئے واپس پلٹو گے۔ اب یہاں سے اس واقعہ کی ابتدا ہوتی ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو اللہ نے فرعونیوں سے نجات دی۔ سمندر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، سمندر میں راستہ بن گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم آرام سے گزر گئی، اور فرعون جب درمیان میں پہنچا اس راستے کے، اللہ نے ان لہروں کو جہاں سے راستہ بنا تھا ملا دیا اور فرعونی غرق ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو فرعونیوں سے نجات ملی، اللہ نے احسان فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر وادی سینا میں آئے، وہاں 1 سال تک آپ نے قیام فرمایا، وہیں آپ کو کتاب بھی عطا کی گئی، اور اللہ نے اپنے کلام سے جو ہے وہ مشرف فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ پھر اللہ نے حکم فرمایا کہ اے موسیٰ، اب آپ اپنی قوم کو اپنے آبائی وطن ملک شام کی طرف لے جائیں، اور وہاں جو لوگ موجود ہیں، کافر موجود ہیں، وہاں سے جہاد کر کے، وہاں ان کے ساتھ جہاد کر کے کلمہ توحید جو ہے وہ بلند کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو وہاں جانے پر آمادہ کیا، اور پھر 12 نقیب جو ہے وہ پہلے وہاں بھیجے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 نقیب جو اللہ نے مقرر کیے تھے ان کو وہاں بھیجا، تاکہ وہ ان لوگوں کے حالات معلوم کر کے آئیں کہ ان کے پاس کتنی قوت ہے، ان کے پاس کتنا جو ہے وہ ساز و سامان ہے، ان کی کیفیات کیا ہے، رہنا سہنا ان کا کیسا ہے، کہ وہ معلوم کر کے آئیں۔ وہ 40 دن تک 12 نقیب اس قوم میں گئے، اس ملک میں گئے، ملک شام میں، وہاں کے حالات معلوم کیے، اور پھر 40 دن بعد واپس آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم ان کے حالات اس طرح بیان نہ کرنا برملا کہ قوم ہی ڈر جائے، بلکہ میں خود ان سے جو ہے وہ بات کروں گا اور ان کو سمجھاؤں گا۔ لیکن 12 میں سے 10 نقیب جو تھے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی، اور ان لوگوں کے حالات، ان لوگوں کی قوت اور ان لوگوں کے قلعوں کی مضبوطی، ان کے پاس جو ساز و سامان تھا اس کا ایسا نقشہ کھینچا کہ ساری قوم جو ہے وہ چلا اٹھی۔
اور جو ہے وہ ڈر کے مارے کانپنے لگی اور کہنے لگی، قرآن کی زبانی سنیے، یا قوم، جب اللہ نے حکم ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ چلو بھئی وہاں جانا ہے، قالوا، جب انہوں نے نقیبوں نے ان کا حالات بیان کری، ساری قوم چلا اٹھتی ہے اور کہنے لگتی ہے، قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، کہنے لگے اے موسیٰ وہاں تو وہ قوم ہے کہ جو بڑی طاقتور ہے، بڑی سخت ہے، اور جہاد اور لڑائی کرنے میں تو ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، لڑائی کرنے میں تو ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اے موسیٰ ہم وہاں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ وہاں موجود ہے، جب وہ وہاں سے نکلیں گے پھر ہم وہاں داخل ہوں گے اور وہاں قیام پذیر کریں گے، جب تک وہ وہاں موجود ہیں ہم نہیں داخل ہوں گے۔ فَيَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلٌ، اگر وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں تو ہم داخل ہو جائیں گے۔ قَالَ رَجُلَانِ، اب 10 نقیبوں نے 10 جو نقیب تھے انہوں نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہ مانا اور ان کے حالات برملا بیان کرتے اور بڑھا چڑھا کر بیان کیے، تو 2 نقیب جو تھے اب وہ قوم کو مخاطب کرتے ہیں اور انہیں تسلی دیتے ہیں، اور وہ حضرت یوشع بن نون اور حضرت کالب رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔ وہ کہنے لگے، قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب، وہ 2 آدمی کہنے لگے کہ جن پر اللہ نے انعام کیا اور وہ اللہ سے ڈرتے تھے، ادخلوا علیہم الباب، اے قوم جیسا اللہ نے حکم دیا ہے ویسے ہی کر لو، اس شہر میں دروازے سے داخل ہو جاؤ، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، جب تم داخل ہوگے تو اللہ تمہیں غلبہ عطا کر دے گا۔ یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے نا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کا ہے، تو جب اللہ نے حکم دیا ہے تو وہ تمہیں غلبہ بھی عطا کرے گا، ذرا ہمت تو کرو، ذرا جو ہے وہ حوصلہ تو پیدا کرو اپنے اندر جہاد کرنے کا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اگر تم مومن ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اللہ کے نبی پر ایمان رکھتے ہو، تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو، وہ تمہیں حکم دے رہا ہے تو وہ تمہیں غالب بھی کر دے گا۔ لیکن قوم اتنا ڈر گئی کہ وہ تو بالکل ہی اپنے حوصلے پست کر لیے۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، کہنے لگی اے موسیٰ ہم وہاں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ وہاں موجود ہیں۔ فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ جائیں، آپ کا رب جائیں اور ان سے جہاد کریں، ہم تو بھئی یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے اندر جہاد کرنے کی طاقت نہیں ہے، چاہے اللہ کا بھی حکم ہے لیکن ہم ڈر رہے ہیں، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ تو اس طرح انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کو نہ مانا اور اس سے حکم عدولی کی، اور یہ گستاخانہ جملہ کہا کہ آپ اور آپ کا رب جائیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ان سے جہاد کریں، ان کو پہلے وہاں سے نکالیں، پھر جو ہے وہ ہم افسروں کی طرح وہاں داخل ہو جائے گی، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے۔ تو جب یہ انہوں نے کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے، قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ میں تو اپنی جان کا اور اپنے بھائی کی جان کا ہی اختیار رکھتا ہوں، مجھے تو اپنے پر اور اپنے بھائی پر ہی اختیار ہے، فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، بس اے اللہ ہمارے درمیان اور اس فاسق قوم کے درمیان جو ہے وہ جدائی ڈال دے۔ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، جب انہوں نے اللہ کے حکم کا نہ مانا، اللہ کے نبی کے احکامات پر عمل نہ کیا، تو پھر اللہ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے پھر فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، اے موسیٰ بس پھر اگر یہ اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، میرے احکامات پر عمل نہیں کرتے، جو میں کہتا ہوں وہ نہیں کرتے، تو بس پھر وہ زمین جو ہے وہ 40 سال ان پر حرام ہو گئی، 40 سال حرام، یتیہون فی الارض، یہ اسی زمین میں سرگردہ رہیں گے اور خاک چھانتے پھریں گے، لیکن اس زمین میں داخل نہیں ہو سکیں گے، اور وہ ایک مربع میں جو ہے وہ محصور ہو کے رہ گئے۔ 40 سال تک جہاں سے وہ چلتے تھے، پھر شام کو صبح جہاں سے چلتے شام کو وہیں آ کر پہنچ جاتے، یعنی اس مربع سے جہاں اللہ نے ان کو محصور کر دیا 40 سال کے لیے، اور باقی زمینیں حرام کر دی ان پر،
اور وہ در بدر کی خاک چھاننے لگے تو 40 سال تک صبح جہاں سے سفر شروع کرتے تھے شام کو وہیں دوبارہ واپس وہاں پہنچ جاتے، تو اس طرح وہ وہاں سے نکل ہی نہیں سکتے تھے، وہاں قید ہو کر رہ گئے۔ پھر 40 سال بعد جب غلامی کی گود میں پلنے والے جوان بوڑھے ہوئے اور ہلاک ہوئے، اور آزادی کی فضاؤں میں سانس لینے والے جو بچے تھے وہ جوان ہوئے، اور ان کے درمیان ان کے اندر جو ہے وہ ہمت آئی، جہاد کرنے کا جذبہ آیا، تو پھر انہوں نے اس قوم پر ملک شام پر چڑھائی کر دی، اور پھر اللہ نے ان کو فتح یاب کیا۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، تو اے موسیٰ یہ جو قوم ہے نا فاسق قوم، آپ اس پر جو ہے وہ مایوس نہ ہوں، یا یہ خطاب جو ہے وہ اپنے محبوب کو ہے کہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ جو آپ کی بات نہیں نہ مان رہے تو یہ ان کی پرانی روش ہے، یہ پہلے انبیاء کی بھی نہیں مانتے تھے، تو آپ نافرمان قوم پر مایوس نہ ہوں۔ تو اس طرح اللہ نے پھر ان کو محصور کر دیا جب انہوں نے اللہ کے احکامات کو نہ مانا۔ تو اس سے ہمیں سبق بھی حاصل یہ ہوتا ہے کہ جو قوم اپنی آزادی کے لیے، اپنے وقار کے لیے سر درد کی بازی نہیں لگاتی، اللہ ان کو فتح یاب نہیں کرتا۔ کامیاب اور آزاد وہی قوم ہوتی ہے کہ جو اس کو حاصل کرنے کے لیے سر درد کی بازی لگا دیتی ہے۔ اللہ کی راہ پر جب نکلتے ہیں تو اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ، ایسی قوم، ایسے فرد جو ہوتے ہیں وہی اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، اور کامیابی بھی اللہ انہی کے ہاتھ پر رکھتا ہے۔